السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو ہماری طرف سے۔ جب ہم عربی میں یہ بات کہتے ہیں مسلمان ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں، لیکن ہر مذہب اور ہر دھرم اسی طرح سے جب ملاقات کرتا ہے تو شروع کراتا ہے اس طرح کہ آپ کو یہ لگے کہ ہم جس سے ملنے والے ہیں اس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اسلام بہرحال یہیں سے سلام کو شروع کراتا ہے۔ ایک اجتماع ہے میرے سامنے اور اس کے کئی اچھے پہلو ہیں۔ میں نے اس دن اس سے پہلے والے جلسے میں بھی کہا تھا کہ عام طور پر ہمارے پوری دنیا میں طریقہ ہے کہ جو گویا بڑا آدمی ہوتا ہے یا پیسے والا ہوتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے، اور جو غریب ہوتا ہے وہ خدمت کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو انسانیت سکھائی گئی ہے اس پر عمل ہو رہا ہے کہ یہاں جو پیسے والا ہے وہ خادم بن کے آیا ہے اور جو گویا غریب ہے اس کی خدمت کی جا رہی ہے، جو انسانیت ہے۔ میں نے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندو مسلمان سنی شیعہ سب موجود ہیں یہاں، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کی نگاہ میں یہ مذہبی اجتماع ہے کہ نہیں؟ دھارمک اجتماع، دھارمک گیدریشن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ تو سماجی ہے۔ اگر کہیں تراویح ہو رہی ہو، کہیں مجلس ہو رہی ہو، کہیں مہابھارت پڑھی جا رہی ہو، اکھنڈ مہابھارت ہو رہی ہو، تو کہیں گے یہ دھارمک ہے، یہ مذہبی ہے، اور اس کو کہیں گے سماجی ہے۔ لیکن ہم نے مذہب کو سمجھا نہیں ہے۔ مذہب نماز پڑھوائے، روزہ رکھوائے، عبادت کروائے، پوجا کروائے تو نہ بھگوان کو کچھ لینا ہے نہ خدا تک کچھ پہنچنا ہے۔ مذہب جو کچھ ہم سے کرواتا ہے وہ اس لیے تاکہ ہم سیکھیں کہ انسانوں کے کام کیسے آئیں۔ یہ تراویح اور مجلس اور اکھنڈ کتھا کا نتیجہ ہے اگر سمجھا جائے۔ یہ ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے جس کا نام ہے خدمت خلق۔ پروردگار عالم نے، اللہ نے، بھگوان نے ہم کو کیوں بنایا؟ اسے کوئی شوق نہیں تھا، اس کے پاس جو ہے وہ دینے کے لیے بنایا ہے، تو وہ رحمتوں والا ہے، وہ کرم والا ہے، لہذا وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمیں دینے کے لیے بنایا ہے اور ہم سے محبت کرتا۔ میرا ایک دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کوئی کہے گا کہ ذرا احترام میں ماں باپ سے، سچی بات کہیں گے سب سے زیادہ اولاد سے، لیکن بالکل سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت نہ ہم ماں باپ سے کرتے ہیں، نہ اولاد سے کرتے ہیں، نہ دوست سے کرتے ہیں، کسی سے نہیں کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت خود اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ ہر بچہ مجھے پیارا کیوں نہیں لگتا؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے امام ہیں، یہ میرا خدا ہے۔ تو ہم سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، مگر ہمارے محبتوں میں قسمیں بنتی ہیں، کس سے محبت کریں گے اور کس سے محبت نہیں کریں گے۔ جو ہمارا ہے، جو اپنا ہے، جو ہمیں اپنا لگتا ہے، جو ہمارے مانتا ہے، جو ہم کو سنتا ہے، اس سے محبت کریں گے، مگر وہ اللہ، وہ پروردگار، وہ خالق، وہ بھگوان، وہ سب سے محبت کرتا ہے، جو اسے مانے اس سے بھی، جو اسے نہ مانے اس سے بھی۔ اور جتنی محبت ہم آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت وہ ہم سے اور آپ سے کرتا ہے۔ اس وقت اس کے ثبوت دینے کا وقت نہیں ہے، لیکن غور کر لیجئے گا، ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں، اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں، اپنے پڑوسی سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی کہنے میں یہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ محبت اپنی بیوی سے کرنا چاہیے، یہ یاد رکھیں، محبت اپنی بیوی سے کرنا چاہیے۔ اور اسلام میں شادی پہلے ہے، محبت بعد میں ہے، محبت پہلے اور شادی بعد میں نہیں ہے۔ مولویوں میں سب کہتا رہوں گا۔ تو جس سے ہمیں محبت ہے، اگر کوئی اس کے کام آئے تو ہمیں اچھا لگے گا کہ نہیں؟ ہمارے باپ کو کوئی پانی کا گلاس جا کے پلا دے، ہمارے ہم دوا پہنچا دے، ہم نہ ہو، تو ہمیں وہ اچھا لگا کہ نہیں لگے گا؟ بس اللہ ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو یہ بات اللہ کو اچھی لگتی ہے، بھگوان کو اچھی لگتی ہے، خدا کو اچھی لگتی ہے، گاڈ کو اچھی لگتی ہے۔ ایک دوسرے کے کام آنا۔ ابھی آپ میسیجز سنتے رہے، میں بہت وقت نہیں لینا چاہتا۔ وفا عباس صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، اس دماغ، جوان دماغ کے ساتھ بوڑھی سوچ ماشاءاللہ ان کے اندر آ چکی ہے۔
تجربے نے یہاں تک پہنچایا. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, میں اپنا ایڈورٹائز کرنے نہیں آیا. تنظیم المکاتب 55 سال پرانا ادارہ ہے, 5 مکتب سے شروع ہوا تھا, لیکن آج 80 سے زیادہ خدمتیں ادارہ انجام دے رہا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بات وفا صاحب نے کہی ہے کہ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں کہ جاب ہے ڈھونڈ کے ان تک پہنچانا, جس کو جاب چاہیے اس کو بھی ڈھونڈنا, جو جاب ہے وہ بھی ڈھونڈنا, اور جو جہاں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ٹریننگ, اسکل ٹریننگ نہیں, سرٹیفکیٹ لیے ٹہل رہے ہیں ان کو انٹرویو دینے کے لائق بنانا. تنظیم المکاتب جاب دلانے کی کام بھی شروع کر چکا ہے, اسکل ٹریننگ دے کے, چھوٹا لون دے کے خود روزگار کرو, گورنمنٹ پہ نربھر نہ رہو, یہ کام بھی شروع کر چکا ہے. بچوں کو کوچنگ کراؤ تاکہ کے جی سے 10 تک اچھی طرح پڑھا کے 10th میں لاؤ, 10th میں 90 ابو آئیں, تاکہ وہ پھر آگے نیٹ وغیرہ کو کلیئر کر سکیں. یہ کام بھی شروع کر چکا ہے. گنانا مقصود نہیں ہے, میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات جیسے وفا صاحب فرما رہے ہیں, وفا صاحب الگ نہیں ہے, جڑیں, ساتھ آئیں, تھوڑا سے وقت دیں. آپ گورنمنٹ کی اسکیمیں تو دور کی بات ہے, آپ کا قومی ادارہ خود یہی ان کا ٹرسٹ ہے, امبر ٹرسٹ, یہ کیا کیا کر رہا ہے وہ بھی نہیں جانتے, ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے. تو پہلے جو آپس میں کر رہے ہیں اسے پہچانیں, ایک دوسرے کے پہچاننے کا رابطہ قائم کریں, اور یہ کام شروع کر چکے ہم. میں چاہوں گا کہ کم سے کم لکھنؤ شہر کے NGOs کا ایک فیڈریشن بن جائے, تاکہ ہم ایک دوسرے کے مدد کر کے کام بھی کریں اور ہمارا کام ریپیٹ نہ ہو. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی کام کرتے ہیں, نہ کوالٹی آتی ہے اور ریپیٹ بھی ہوتا ہے, دھوکے بھی بہت ہوتے ہیں. رمضان کی افطاری بٹ رہی, یہاں سے لے لی وہاں سے بھی لے لی اور کہیں نہیں پہنچی, یہ سب مسائل ہوتے ہیں. لہٰذا ایک فیڈریشن بن جائے, وفا صاحب میں یہ دم ہے وہ کر لیں گے انشاءاللہ. میں اپنے پورے ادارے کے ساتھ ان سارے کاموں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں نے وہاں بھی کہا تھا, یہاں بھی کہتا ہوں, انہوں نے چشمہ دیا ہے تو آنکھیں پڑھیں. اب اس کے بعد اسی چشمے کے پیچھے پیچھے وہ تعلیم آنا چاہیے, وہ سوچ آنا چاہیے کہ جو دل کو بھی آنکھیں پہنچا دے. اور ایک بات کہنا چاہوں گا, ابھی ہمارے ناظم جلسہ مسلسل کہہ رہے تھے علم آخری علاج نہیں, معاف کیجیے گا, علم آتا ہے تو علم کڈنی چورانا بھی سکھا دیتا ہے, بم بنانا بھی سکھا دیتا ہے. لہذا اکیلا علم کافی نہیں. ہمارے ہندوستان کی خوبی یہ ہے کہ یہاں علم کے ساتھ مذہب ہے, یا علم کے ساتھ دین ہے, یا علم کے ساتھ دھرم ہے. دھرم اور علم, دھرم اور نالج, مذہب اور علم, دین اور علم جب ساتھ جمع ہوتے ہیں تو علم وہ چراغ ہے جو روشنی دیتا ہے, اور دین وہ ہاتھ ہے جو اس چراغ کو گھر جلانے سے روکتا ہے. علم وہ چاقو ہے جو دھار دیتا ہے, اور دین اور دھرم اور آخرت کا ڈر اور اللہ کا خیال اس چاقو کو گلا کاٹنے سے روکتا ہے, اور دل کا آپریشن کر کے زندگی بچانے کے کام پہ لگا دیتا ہے. زیادہ علم کی راہ کے بھی آگے بڑھتے رہیے, اپنے دین اور دھرم کو سمجھتے رہیے, اور دکھاوے کہ یہ دھرم جو رسم و رواج والے ہیں ان کی تہ میں پہنچیے جو اصلی دھرم ہے, اور وہ ہے ایک خالق کو ماننا اور اس کی بات مان کے اس کی مخلوق کی خدمت کرنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.